عشرة ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى الله تعالى له بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة وركعتين قبل العصر أربعة قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الغداة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرات محترم، اللہ رب العالمین کے فضل و احسان سے ہمارا تربیتی سلسلہ دینی مسائل پر قرآن و حدیث کی روشنی میں جاری و ساری ہے۔ ہماری جو تربیتی مسائل اس وقت چل رہے ہیں وہ نماز کے متعلق ہیں، اور اس سے پہلے دروس کے اندر میں نے آپ کی خدمت میں پورے انہماک کے ساتھ اور پوری تحقیق کے ساتھ قرآن حکیم قرآن مجید کی روشنی اور احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں پیش کیا تھا کہ نماز پڑھنے کا طریقہ کیا ہے، نمازیں کب فرض کی گئی ہیں اور نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کی سنن کیا ہیں، اس کے مستحبات اور مکروہات کیا ہیں۔ ان سب پر ہم نے آپ کی خدمت میں تفصیل سے گفتگو کی تھی، اور آج میں آپ کی خدمت میں انشاءاللہ العزیز اسی نماز ہی کے متعلق چند مسائل پیش کروں گا۔ اس سے پہلے ہم نے فرائض کی بات کی تھی، اور یہ جو ہم نماز کے اندر سنت مؤکدہ ادا کرتے ہیں اس کی اہمیت قرآن و حدیث کے اندر کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا جو اجر ہے وہ کیا بیان فرمایا ہے، یہ انشاءاللہ اس پر ہم جو ہے وہ آج گفتگو کریں گے، اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نماز پڑھنے کا جو صحیح طریقہ ہے، اور جو لوگ اپنی نماز کے اندر دوران نماز کے رکن کو ادا کرنے میں بسا اوقات جلدی کر لیتے ہیں یا بسا اوقات پوری وہ ادا نہیں کرتے، تو اس کی وعید کیا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سلسلے میں کیا ارشاد فرمایا۔ انشاءاللہ ہم نبی پاک کی سنت کے ذریعے اور قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کے ارشادات کے ذریعے جب ہم نماز کی اہمیت کو سمجھ لیں گے، اور کسی بھی چیز کی اہمیت کو سمجھ کر اس کی ضرورت اور اہمیت کو نظر میں رکھتے ہوئے اس کام کو کرنے کا اجر زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے اعمال کے لیے ایک معیار قائم کیا ہے، اور وہ معیار کیا ہے کہ سرکار دو عالم شفیع معظم سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انما الاعمال بالنیات، صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضور نے فرمایا کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہوتا ہے۔ جب ہمیں نماز پڑھ رہے ہیں یا کوئی بھی عبادت کر رہے ہیں، تو جب ہمیں اس کا معنی، اس کا مفہوم اور اس کی اہمیت ہمارے ذہن میں ہوگی، اور اس کو سامنے رکھ کر ہم جو ہے وہ جب نماز کو ادا کریں گے، تو پھر اس کی ہماری اسی نیت کے مطابق اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر بھی عطا فرمائے گا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جب بھی نماز کو پڑھا جائے اور نماز کو سیکھا جائے، تو ہم میں سے ہر ایک کے ذمہ یہ ضروری ہے کہ ہم نماز جو کم از کم دن میں 5 مرتبہ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہمیں اس کا ترجمہ آنا چاہیے، ہمیں اس کا معنی آنا چاہیے، ہمیں اس کا مفہوم آنا چاہیے، اور جو چیز آپ پڑھتے جائیں گے تو اگر آپ اس کے معنی اور مفہوم سے واقف ہوں گے تو آپ کی روحانیت کے اندر، آپ کی خشوع اور خضوع کے اندر اور اضافہ ہوگا۔ اس لیے جہاں تک نماز سیکھنے کا تعلق ہے، تو سیکھنے کے سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ نے بس نماز کی بک دیکھی اور اس میں سے فاتحہ شریف پڑھ لی، اس میں سے سورتیں پڑھ لی، اس میں سے اتحیات پڑھ لیا، اس میں سے درود شریف پڑھ لیا، اس میں سے دعا پڑھ لی۔ یہ ضروری ہے، پڑھنے سے نماز ہماری ہو جائے گی، لیکن اگر ہمیں ساتھ ساتھ جو چیز پڑھ رہے ہیں اس کا معنی بھی ہمارے ذہن میں ساتھ ساتھ گردش کر رہا ہے،
تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کی روح کو سمجھ کر نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے فقہائے کرام نے اور امام الائمہ سراج الامہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے وہ نماز کو انتہائی آسان کر کے اس کے معنی اور مفاہیم کے ساتھ ہمارے لیے جو ہے وہ آسان کر دیا ہے۔ اب ہمارے لیے اس کا سمجھنا ضروری اور لازمی ہے۔ اب اس میں سے چونکہ ہر مسلمان عاقل بالغ مرد اور عورت پر اللہ نے نماز کو فرض کیا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ہر ایک کو نماز کا جاننا اور سمجھنا بھی ضروری ہے۔ اس لیے میری کوشش یہی ہے کہ میں انشاءاللہ اس کے تمام معنی اور مفاہیم کے ساتھ ان پہلوؤں پر گفتگو کروں، تاکہ بحیثیت مسلمان ہم جو بھی عمل کریں ہمیں اس کی حقیقت کا علم ہو۔ قرآن حکیم فرقان مجید کا پارہ نمبر 12 ہے اور سورہ ہود کی آیت نمبر 114 ہے۔ اس میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَافِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، کہ اللہ رب العالمین نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو دن کے کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں، بے شک اس نماز کے قائم کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک نیکیاں گناہوں کو دور کر دیتی ہیں، نیکیاں گناہوں کو کھا جاتی ہیں، نیکیاں کرنے سے اللہ تعالیٰ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ نیکی، نماز پڑھنا یہ نیکی ہے، اور جب بندہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی نماز کے صدقے کیا کر دیتا ہے؟ اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ وہ میں آگے حدیث پیش کروں گا تو آپ کو جو ہے وہ اس کی اہمیت کا پتہ چل جائے گا کہ نماز سے کس طرح انسان کے گناہوں کو، نماز گناہوں کا کفارہ کس طرح بنتی ہے۔ پھر فرمایا کہ ذالک ذکریٰ للذاکرین، کہ فرمایا کہ بے شک یہ جو نماز ہے یہ نصیحت ہے، نصیحت ماننے والوں کے لیے، یہ اللہ کا ذکر ہے ذاکرین کے لیے، اور وہ لوگ جو نماز کو، اس کی اہمیت کو سمجھ کر اور نماز کو کے مفہوم کو اور اس کی روح کو سمجھ کر جب نماز کو ادا کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قرآن حکیم کی سورہ ہود کی آیت نمبر 114 میں ارشاد فرما رہا ہے کہ اس نماز کا کیا فائدہ ہے کہ نماز انسان کے گناہوں کو مٹا دیتی ہے، انسان کی نیکیوں میں اضافہ کرتی ہے، انسان کے درجات کو بلند کرتی ہے۔ نماز گناہوں کو کیسے مٹاتی ہے؟ اب حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ جب بندہ نماز کے لیے تیاری کرتا ہے تو وہ اس کے لیے سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ وضو کرتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بندہ وضو کرتا ہے تو نماز کے لیے جب وضو کرتا ہے، ورنہ جب وہ ہاتھ دھوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وضو کی برکت سے اس کے ہاتھوں کے گناہوں کو گرا دیتا ہے، اس کے گناہ بھی دھل جاتے ہیں ساتھ ساتھ۔ پھر فرمایا جب وہ منہ میں پانی ڈالتا ہے تو اس کے منہ کے جو گناہ ہیں وہ بھی کیا ہو جھڑ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ پھر وہ ناک میں جب 3 مرتبہ پانی ڈالتا ہے تو اس کے ناک کے اندر جو گناہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی گرا دیتا ہے، وہ گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب وہ چہرہ دھوتا ہے تو اس کے چہرے کے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ وضو کی برکت سے دھل جاتے ہیں، گر جاتے ہیں، جھڑ جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ جب وہ ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھوتا ہے تو اس کے ہاتھوں کے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ جب بندہ سر کا مسح کرتا ہے تو اس کے سر کے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔ اور جب بندہ پاؤں دھوتا ہے تو اس کے پاؤں کے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں؟ جھڑ جاتے ہیں۔ تو گویا جب بندہ نماز کے لیے ایک وضو کرتا ہے تو اس ابھی نماز شروع نہیں کی، ابھی نماز کی تیاری کر رہا ہے، ابھی صرف نماز کے لیے وضو کیا ہے، تو اللہ کے حبیب علیہ السلام کی اس حدیث کے مطابق بندے کے سر سے لے کر پاؤں تک اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ یہاں اس قرآن پاک کی اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ جو ہے وہ نماز کو قائم کرو دن کے کناروں اور رات کے کچھ حصہ میں، یعنی صبح اور شام جو نماز کے اوقات مقررہ ہیں 5 نمازوں کے، ان کے اندر ہر نماز کو اس کے وقت کے اوپر ادا کرو۔ اس کو ادا کرنے کا کیا فائدہ ہوگا کہ ان الحسنات یذہبن السیئات، کہ بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں یہ گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، یہ گناہوں کو صاف کر دیتی ہیں، یہ گناہوں کو جو ہے وہ نیکیوں کی وجہ سے گناہ چلے جاتے ہیں۔ تو پتہ چلا کہ نماز جو ہے وہ یہ گناہوں کی معافی کا سبب ہے۔ پھر اسی طریقے سے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہ ایسا ذکر ہے، اور کیسا ذکر ہے؟ فرمایا کہ یہ نصیحت ہے ان لوگوں کے لیے
جو اس نماز کی اہمیت کو سمجھ کر ادا کرتے ہیں، تو پتہ چلا کہ نماز کے عمل کو سمجھنا، نماز کے مسائل کو سیکھنا اور سیکھ کر اس کی روح کے مطابق نماز کو ادا کرنا، اور میں کہ یہ کیا ہوتا ہے، یہ انسان کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس انسان کو پسند بھی کرتا ہے، اس کے گناہوں کو مٹا بھی دیتا ہے۔ پھر اسی طریقے سے میں نے نماز کے فرائض کے اوپر گفتگو کی آپ کے سامنے، اس کی اہمیت کو آپ کے سامنے بیان کیا، نماز کب فرض ہوئی وہ آپ کے سامنے بیان کیا، اور نماز کے فرائض کیا ہیں، اس کے شرائط کیا ہیں، اس کے سنن کیا ہیں، اس کے واجبات کیا ہیں، وہ ادا کیا۔ اور ہم میں سے میں نے اکثر دیکھا کہ بعض لوگوں میں سے یہ عادت ہوتی ہے کہ وہ آئے امام کے پیچھے نماز پڑھی اور نماز پڑھتے ہی فوراً جو ہے وہ جیسے امام نے سلام پھیرا اٹھے اور چل دیے۔ ان کے نزدیک سنت کی اہمیت نہیں ہے، اور سنت کی اہمیت اسی طریقے سے ہے جس طرح کے فرض کی اہمیت ہے۔ اور سنت کے میں دو قسم کی سنتیں ہیں، ایک سنت ہے سنت مؤکدہ۔ کون سی سنت ہے؟ سنت مؤکدہ ہے، اور یہ سنت مؤکدہ جو 5 وقت کی نماز ہم ڈیلی پڑھتے ہیں، اس میں اس کے اندر جو ٹوٹل سنتیں ہیں 5 نمازوں کے اندر جو مؤکدہ سنتیں ہیں وہ ہیں 12۔ کتنی سنتیں ہیں؟ 12 سنتیں ہیں، اور یہ 12 مؤکدہ سنتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 5 دن کی 5 نمازوں کے اندر ڈیوائیڈ کر کے دیا، تقسیم کر کے دیا ہے۔ تو اور پھر اس کا اجر بیان فرمایا، آپ اجر سنیں گے تو آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ میرے سامنے حدیث ہے، اور اس حدیث کو وعن ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو ہے حضرت ام حبیبہ جو ہے وہ اس حدیث کی راویہ ہیں، آپ بیان فرماتے ہیں، قالت، آپ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ حضرت ام حبیبہ کیا فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ کیا سنا؟ کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ ما من عبد مسلم یصلی للہ تعالی فی کل یوم ثنیہ 10 رکعۃ تطوعا غیر فریضۃ۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو بھی مسلمان بندہ، ہر وہ شخص جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، ما من عبد مسلم، ہر وہ بندہ مسلم، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ اس کے لیے کیا ہے کہ ضروری ہے کہ وہ کیا کرے، روزانہ کیا کرے، جو ہے وہ فرمایا کہ یصلی للہ تعالی فی کل یوم 12 رکعۃ، کہ بندہ جو ہے وہ ہر روز 5 وقت کی نمازوں کے اندر جو ہے وہ 12 رکعات ضرور ادا کرے۔ حضور نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے ضروری ہے بندہ مومن کے لیے کہ وہ اپنی جب نماز ادا کرتا ہے، فرض نماز ادا کرنے کے بعد ان فرض نمازوں کے ساتھ 12 رکعات ہر حال میں ادا کرے، ان کو کسی حال میں نہ چھوڑے۔ اور فرمایا کہ جو شخص ان 12 رکعات نمازوں کو ادا کرتا ہے جو غیر فریضۃ، جو فرض نہیں ہے بلکہ کیا ہے، سنت ہے، اور سنت بھی سنت مؤکدہ ہے۔ وہ سنت مؤکدہ اس سنت کو کہتے ہیں کہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جس کو کبھی نہ چھوڑا، اس سنت کو سنت کیا کہتے ہیں، مؤکدہ کہتے ہیں۔ فرمایا کہ جو بندہ، ہر وہ بندہ مسلم جسے اللہ نے ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے، اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ دن رات کی نمازوں میں جب اپنی فرض نمازیں ادا کرتا ہے تو ان کے ساتھ 12 رکعات نماز ضرور ادا کرے۔ اور جو شخص اس طرح کی 12 رکعات نمازیں ادا کرتا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک اس کا مقام کیا ہے؟ فرمایا کہ الا بنى اللہ تعالی لہ بیتا فی الجنہ، کہ اب جو شخص 12 رکعات نماز ہر روز ادا کرتا ہے، جو وہ نمازیں جو فرض نہیں، میں آگے تفصیل بتاؤں گا کہ 12 رکعات کہاں سے ہیں، تو فرمایا کہ اس کا اجر کیا ہے اللہ کی بارگاہ میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ جو فرمایا الا بنى اللہ تعالی لہ بیتا فی الجنہ،
او الا بنی لہ بیت فی الجنہ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں کیا کر دیا ہے، ایک مکان تیار فرما دے گا، یا اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے جنت میں ایک گھر تیار کر رکھا ہے۔ دونوں معنی فقہاء کرام نے اس کے لیے ادا فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ وہ 12 رکعت کون سی ہیں جو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ ہم دنیا میں گھر تلاش کرتے ہیں، اس کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہر انسان کی یہ ہوتی ہے کہ میرے پاس اچھے سے اچھا گھر ہو، تو اصل گھر وہ ہے کہ جو بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائے۔ اور فرمایا کہ نماز کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسان کو کیا کر دیتا ہے، جنت میں گھر عطا فرماتا ہے۔ اور وہ کون سی 12 رکعت ہیں جن کے بارے میں جو ہے وہ جو ادا کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو جنت میں گھر عطا فرمائے گا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان میں سے 4 قبل الظہر، ان میں سے 4 رکعت سنت مؤکدہ جو ظہر سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ جس نے 4 رکعت نماز سنت مؤکدہ ظہر کی نماز ادا کرنے سے پہلے ادا کی، تو کیا فرمایا کہ کیا ہوگا، اس کا انعام کیا ملے گا، کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے لیے گھر بنا دے گا۔ پھر فرمایا کہ 4 قبل الظہر، 4 رکعتیں ظہر کی نماز سے پہلے، ورکعتین بعدہ، اور 2 رکعتیں نماز ظہر ادا کرنے کے بعد۔ تو پتہ چلا کہ ظہر سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں وہ بھی سنت مؤکدہ ہیں، اور ظہر کی نماز 4 فرض ادا کرنے کے بعد جو سنتیں ادا کی جاتی ہیں یہ بھی کیا ہیں، یہ بھی سنت مؤکدہ ہیں۔ اور سرکار تو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کیا کرتے تھے، ظہر کی نماز سے جیسے ہی فارغ آتے تو آپ ظہر سے پہلے 4 سنتیں اپنے گھر میں ادا فرماتے، اور پھر اگر ظہر کی نماز پڑھاتے، اور ظہر کی نماز پڑھانے کے بعد پھر 2 سنتیں آپ ادا فرماتے، اور وہ 2 سنتیں سرکار جو ادا کرتے تھے وہ سرکار نے اس وقت معمول کیا، وہ سرکار اس کو اپنے طور بطور نفل ادا کرتے تھے۔ اب امتی کے لیے کیا حکم ہے، ہمارے فقہاء نے لکھا کہ بندہ کیا کرے، کہ فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ تم اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ اب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ظہر ادا کرنے کے بعد 2 سنتیں ادا کی، تو ہمارے فقہاء نے فرمایا کہ پھر بندہ مومن پر یہ ضروری ہے کہ وہ نماز ظہر کے بعد جب وہ کیا کرے کہ پہلے 4 سنتیں ادا کرے، پھر 4 فرض ادا کرے، پھر 2 سنتیں ادا کرے، اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کو دہراتے ہوئے پھر ساتھ میں 2 نوافل بھی ادا کرے، تاکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ کار ہے، جو سنت ہے، اس پر عمل ہو سکے۔ اور صحابہ اکرام سرکار کی آدام کو اس طرح ادا کرتے تھے کہ حدیث پاک کے اندر آتا ہے، بلکہ علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ الخلفاء کے اندر جو وہ لکھا ہے کہ حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا، اور آپ ایک قافلے کے ساتھ جا رہے تھے، تو آپ کا ایک مقام سے گزر ہوا تو آپ نے قافلے کو کہا رک جاؤ، قافلے کو کیا کہا، رک جاؤ۔ تو وہاں پر ایک جگہ بنی ہوئی تھی، ایک چھوٹا سا میدان تھا، تو آپ اونٹنی کے اوپر سوار تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ نے اس اونٹنی کو وہ جو جگہ تھی اس کے گرد ایسے گھمایا جس طرح بندہ طواف نہیں کرتا، اس طرح چاروں طرف آپ اس اونٹنی کو گھمایا، وہ اونٹنی پھرنا شروع ہو گئی، اور پھر آپ 2-3 چکر لگانے کے بعد پھر آپ رکے، رکنے کے بعد پھر آپ نے دعا فرمائی، دعا فرمانے کے بعد پھر آپ قافلے کو کہا کہ چلو اب چلیں۔ اب جو قافلے میں صحابہ اکرام اور تابعین موجود تھے، انہوں نے سوال کیا کہ یا امیر المؤمنین، اے مومنین کی امیر، اے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ آپ نے قافلے کو روکا اور آپ نے اس جگہ کے گرد چکر لگوایا اونٹنی کو، اور آپ اس کے اوپر سوار رہے، ہمیں یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، کیا وجہ تھی، آپ نے ایسا عمل کیوں کیا ہے، اس میں کیا حکمت تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑا ایمان افروز جواب دیا، جسے آپ سنیں گے تو ہم سب کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ آپ نے فرمایا وجہ تو مجھے معلوم نہیں ہے،
لیکن ایک بات ضرور ہے کہ میں جس طرح ہم ابھی قافلے کے ساتھ جا رہے ہیں، اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے، اور یہاں سرکار رکے اور سرکار نے اپنی اونٹنی کے اوپر چکر لگایا تھا. مجھے وجہ تو معلوم نہیں، میں تو ادائے مصطفیٰ ادا کر رہا تھا. میں یہ دیکھ رہا تھا کہ میرے آقا نے اس طرح یہاں اونٹنی کو گھمایا تھا، تو میں سرکار کے نقش پاک کو تلاش کر رہا تھا کہ میں یہ چاہ رہا تھا کہ میں بھی اس ادا کو ادا کر لوں کہ میرے آقا نے میرے سامنے اس طرح کیا تھا. مجھے اس کی حکمت کا کوئی پتہ نہیں، کیا حکمت ہے اس میں، یہ بھی پتہ نہیں کہ اس کا کیا ثواب ہے، لیکن اتنا پتہ ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے سرکار کو اس جگہ کا چکر لگاتے ہوئے دیکھا تھا. میں ادائے مصطفیٰ ادا کر رہا تھا. اس لیے صحابہ اکرام اور تابعین اور ائمہ کرام اور اولیاء کاملین نے لکھا ہے کہ بندے کو نماز کی کسی بھی ادا کو نہیں چھوڑنا چاہیے. اس لیے حضور نے معیار قائم کیا ہے کہ نماز کا معیار کیا ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی، اس طرح نماز ادا کرو جس طرح تم مجھ محمد کو نماز ادا کرتے ہوئے دیکھ رہے. کتنی پیاری بات ہے. اس لیے جو ہے وہ جو لوگ سنتوں کو اہمیت نہیں دیتے، اللہ اکبر، اس کی بہت بڑی وعید ہے. یہاں تک کہ ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ وہ شخص جو سنت مؤکدہ کا تارک ہو یا سنت مصطفیٰ کا تارک ہو، سنت مصطفیٰ کو ترک کرنے والا ہو، فرمایا کہ وہ مردود الشہادہ ہوتا ہے. اگر کسی معاملے میں اس کی گواہی پیش کرنی پڑے تو فرمایا اس کی گواہی کو قبول نہ کیا جائے، اس لیے کہ وہ سرکار کی سنت پر عمل نہیں کرتا. تو اس لیے سنت مؤکدہ کو ادا کرنا اسی طرح ضروری ہے جس طرح کہ ہم فرض نماز ادا کرتے ہیں. تو کیا فرمایا اس حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جو بندہ جو ہے وہ سنت ادا کرتا ہے، نماز کی سنت مؤکدہ کو ادا کرتا ہے، اور اس کا اجر کیا ملتا ہے کہ بنی لہ بیت فی الجنہ، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کرتا ہے، جنت میں گھر بنائے گا. اور فرمایا کہ وہ 12 رکعتیں کون سی ہیں، اربعن قبل الظہر، 4 سنتیں ظہر سے پہلے کی ہیں، یہ مؤکدہ. ان کو ادا کرنے سے اللہ جنت میں گھر عطا فرمائے. اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ خود ذرا تصور میں جا کر سوچیں. اللہ نے ہمیں عقل بھی دی ہے اور سوچنے کی صلاحیت بھی دی ہے اور سمجھنے کی توفیق بھی دی ہے، اور اللہ ہمارے علم میں مزید اضافہ کرے کہ اگر 4 سنتیں ادا کرنے سے یا 2 سنتیں ادا کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ اس سنت مصطفیٰ کے صدقے جنت میں گھر عطا فرمائے گا، تو فرض کی کتنا بڑا ثواب ہوگا. فرض کے ثواب کا کون اندازہ لگا سکتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ اربعن قبل الظہر ورکعتین بعدہا، کہ 4 رکعتیں 4 سنتیں ظہر سے پہلے ادا کرنا یہ مؤکدہ سنتیں ہیں، اور 2 نماز ظہر کے ادا کرنے کے بعد ادا کرنا یہ مؤکدہ ہیں. پھر حضور نے فرمایا کہ ورکعتین بعد المغرب، کہ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد 2 رکعتیں ادا کرنا یہ سنت مؤکدہ ہے. کیا ہے یہ سنت مؤکدہ ہے. پھر سرکار نے فرمایا کہ ورکعتین بعد العشاء، اور سنت عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ جو 2 رکعتیں جو بندہ ادا کرتا ہے یہ بھی سنت مؤکدہ ہے. اور فرمایا کہ ورکعتین قبل صلاۃ الغداۃ، اور 2 رکعتیں نماز فجر ادا کرنے سے پہلے جو ادا کی جاتی ہیں یہ سنت مؤکدہ ہے. فرمایا کہ یہ ٹوٹل کتنی ہو گئی، 4 ظہر کی اور 4 ظہر سے پہلے اور 2 بعد کتنی ہو گئی، 2 مغرب کے بعد کتنی ہو گئی 8، اور 2 عشاء کے بعد کتنی ہو گئی، اور 2 فجر سے پہلے کتنی ہو گئی 12 رکعتیں. یہ سنت مؤکدہ ہیں جو 5 نمازوں میں ہمیں اللہ کے حبیب کی طرف سے بطور تحفہ عطا کی گئی ہیں. اور ان کا فائدہ کیا فرمایا حضور نے، فرمایا کہ جو شخص سنت مؤکدہ کا عامل ہو جائے، جو شخص سنت مؤکدہ کو ادا کرتا ہو، اور جو شخص سنت مؤکدہ کا پابند ہو، اس کا اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں کیا مقام ہے. فرمایا کہ بن اللہ تعالی لہ بیتا فی الجنت او الا بنی لہ بیت فی الجنت، کہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے، یا اللہ تعالیٰ جیسے ہی وہ نماز ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنانے کا آرڈر جاری فرما دیتا ہے. تو سنت مؤکدہ ادا کرنے سے بندے کو اللہ تعالیٰ جنت میں گھر عطا فرمائے گا. اچھا، ہم میں سے ہر ایک بندہ یہ چاہتا ہے کہ جب وہ گھر بنائے تو اس گھر میں ہر طرح کی آسائش موجود ہو، ہر طرح کا آرام موجود ہو، ہر طرح کا سکون موجود ہو، ہر طرح کی سہولت موجود ہو، دیکھنے میں خوبصورت ہو، تاکہ بندہ آئے اور اس کی طبیعت خوش ہو جائے کہ یہ بندہ کتنے اچھے گھر میں رہتا ہے. تو یہ تو دنیاوی گھر ہیں،
آپ مجھے بتائیں کہ قیامت میں جس شخص کو جنت کا ایسا محل ملے کہ جو موتیوں سے بنا ہوا ہو، جو سونے سے تیار کیا گیا ہو، جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اور اپنی قدرت کے مطابق تیار کیا گیا ہو، تو فرمایا کہ اگر انسان یہ چاہے کہ جنت میں بھی اسے ایسا خوبصورت محل ملے کہ دیکھنے والے اس پر رشک کریں، تو فرمایا کہ وہ اپنی نماز کو بھی خوبصورت بنائے، نماز کو کیا کرے؟ خوبصورت بنائے۔ اچھا، اب اس میں جو چیز سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ ہم میں سے بعض لوگ جلدی میں ہوتے ہیں، یا تو پھر ہم اس طرح خیال نہیں کرتے۔ میں نے آپ کو پچھلے دروس کے اندر بتایا تھا کہ نماز کے اندر خشوع اور خضوع کی کیا اہمیت ہے۔ ہم نماز ادا تو کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہماری یہ ہوتی ہے کہ جلدی جلدی ہم نماز سے فارغ ہوں گے اور نکل جائیں۔ ارکان نماز کو ہم صحیح طریقے سے اگر ادا نہ کریں تو یہ پھر ہمارے لیے کیا ہو جائے گا؟ بجائے ثواب کے کہیں وبال نہ بن جائے۔ اسی لیے اور پھر ہمارا نماز کے اندر اخلاص کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ اللہ پاک نے قرآن حکیم فرقان مجید میں فرمایا کہ فوائل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، ان نمازیوں کے لیے خرابی ہے کہ جو اپنی نمازوں کو بھلا دیتے ہیں یا اپنی نمازوں کے اندر دکھاوا کرتے ہیں۔ فرمایا کہ جو شخص دکھاوے کی عبادت کرتا ہے اور اس نیت سے کرے کہ مجھے لوگ دیکھ کر کہیں کہ میں نمازی ہوں، فرمایا قیامت کے دن وہ نماز واپس اس کو لوٹا دی جائے گی، اللہ اس نماز کو قبول نہیں کرے گا۔ اس لیے جب بھی بندہ اپنے گھر سے ہم وضو کر کے اگر مسجد میں آئیں اور اتنا ہم گھر سے چل کر بھی آئیں، وقت بھی نکال کر آئیں اور نماز کے اندر اتنا زیادہ وقت بھی نہیں لگتا، اور پھر بھی اگر ہم صحیح نماز ادا نہ کریں تو کہیں ایسا تو نہیں ہو کہ ہم کوتاہی کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز کے اندر سستی یہ نہیں ہوتی کہ بندہ خالی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ بھی سستی ہے کہ بندہ جب نماز پڑھے تو کم از کم جو نماز کے ارکان ہیں ان کو صحیح ادا کرے، یہ بڑا ضروری ہے۔ اور اس کی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید فرمائی ہے۔ یہ حدیث ہے میرے سامنے، اور اس حدیث کو جو ہے وہ امام ابو داؤد نے بھی نقل فرمایا ہے، امام نسائی نے بھی نقل فرمایا ہے، امام ابن ماجہ نے بھی نقل فرمایا ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، اور ابن حبان نے اپنی صحیح کے اندر بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے۔ یعنی اتنے محدثین نے اس حدیث کو نقل فرمایا ہے، اس سے آپ اس حدیث کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ اور اس حدیث کے راوی ہیں وان عبد الرحمن ابن شبل رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبد الرحمن بن شبل رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے کیا ہیں؟ راوی ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ہمیں منع فرمایا۔ کس چیز سے منع فرمایا ہے؟ کہ ان نقرۃ الغراب وافتراش السبع وان یؤتن رجل المکان فی المسجد کما یؤتن البعیر۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ آپ کو اس کا ترجمہ سنیں گے آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضور علیہ السلام نے حضرت عبد الرحمن بن شبل فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نماز کے اندر 3 کام کرنے سے منع فرمایا۔ کون سے کام کرنے سے؟ 3 کام کرنے سے منع فرمایا ہے۔ کہ فرمایا کہ ان میں سے پہلا کام کیا ہے؟ فرمایا کہ جب تم نماز ادا کرو تو اس طرح نماز ادا نہ کرنا ان نقرۃ الغراب، جس طرح کہ کوہ ٹھونگے مارتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کوہ کیا کرتا ہے؟ مثلا بندہ جب سجدے میں جائے تو سجدے سے سر ابھی اٹھایا ہی تو فوراً کھڑا دوسرے سجدے میں چلا گیا۔ ایک روایت کے اندر حضور نے فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو جس طرح کہ مرغا دانہ چگتا ہے۔ اور اس حدیث کے اندر حضور نے کیا فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو کہ جس طرح کہ کیا ہے؟ نقرۃ الغراب، جس طرح کہ کوہ ٹھونگے مارتا ہے۔ کوہ کیا کرتا ہے؟ فوراً ایک دم نیچے ٹھونگ مارتا ہے، پھر اوپر آتا دیکھتا ہے کوئی دیکھ تو نہیں، کوئی آ تو نہیں گا، پھر دوبارہ ٹھونگ مارتا ہے۔ فرمایا کہ جب نماز پڑھتے ہو تو پورے وقار کے ساتھ نماز پڑھو۔ جب سجدہ ادا کرو، سجدے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ 3 تسبیحات ہیں۔ کیا ہیں؟ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد کیا کرے؟ اللہ اکبر کہہ کے فرمایا کہ بندہ پورا بیٹھے، بیٹھنے کے 1 تسبیح کی مقدار بیٹھ جائے۔ کتنا؟ 1 تسبیح کی مقدار بندہ بیٹھے اور پھر وقار کے ساتھ دوسرے سجدے میں جائے۔ یہ نہیں کہ ابھی سجدے سے سر اٹھایا اور وہیں سے دوسرے سجدے میں چلا گیا، یا بندہ رکوع میں چلا گیا اور ابھی رکوع سے بس وہ نیچے جھکا ہی نہیں، مکمل طور پر جھکا ہی نہیں، نہ سیدھا کھڑا ہوا ڈائریکٹ سجدے کے اندر چلا گیا جیسے کہ کوئی اس کو پیچھے لگا ہوا کہ جلدی جلدی فارغ ہو جائے۔ حضور نے فرمایا کہ اس طرح نماز نہ پڑھو
جس طرح کہ کوا ٹھونگے مارتا ہے. اور فرمایا کہ دوسری چیز کیا ہے جو ہے وہ، اور فرمایا کہ دوسرا کیا ہے، وفتراش الصبح. فرمایا کہ نماز میں اس طرح نہ بیٹھو سجدے کے اندر جس طرح کے جنگلی درندہ بیٹھتا ہے. ایک روایت کے اندر حضور نے مثال دے کر دی کہ سجدے کے اندر مثلا بندہ جب سجدہ کرے تو اسے چاہیے کہ وہ جو ہے وہ دونوں ہاتھوں کو زمین پر رکھے اور پھر ناک اور پھر پیشانی کو رکھے، اور یہ جو بازو ہیں یہ زمین پر اس طرح بچھے ہوئے نہیں ہونے چاہیے، بلکہ جب سجدہ کرے، آپ سجدہ کر کے دکھائیں عبدالرحمان سے، جب بندہ سجدہ کرے یہ دیکھیں، یہ اس انداز سے بندہ سجدہ کرے کہ یہ، حتیٰ کہ فقہا نے لکھا ہے کہ یہ جو دونوں بازو کے بیچ میں اور پیٹ اور ٹانگوں کے بیچ میں یہ جو بیچ میں وقفہ نظر آ رہا ہے یہ اتنا ہو کہ بیچ سے بکری کا بچہ گزر جائے. اچھا، اب غلط سجدے کا طریقہ کیا ہے کہ لوگ بازو کو پھیلا کر سجدہ کرتے ہیں. یہ جو طریقہ ہے سجدہ کرنے کا کہ بازو کو اس طرح پھیلا کر، حضور نے فرمایا اس طرح درندہ بیٹھتا ہے، جانور بیٹھتا ہے. کتے کے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے، جنگلی درندے کے بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے. فرمایا کہ جب نماز پڑھو سجدہ کرو تو پورے وقار کے ساتھ سجدہ کرو، پاؤں کو ہاتھوں کو پھیلا کر زمین کے اوپر لیٹا کر سجدہ نہ کرو. اور میں اس طرح جو ہے اگر تم سجدہ کرو گے تو یہ پتہ چلے گا کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے، یہ کوئی جانور ہے. جانور کے ساتھ مثال دی ہے. پھر آگے ایک اور بڑی مثال دی ہے، اور وہ اکثر مرد ہمارے لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے. وہ تیسری چیز کیا فرمائی؟ حضور نے فرمایا کہ ایوتن الرجل المکان فی المسجد کما یوتن البعیر. فرمایا کہ اس شخص کی اس نمازی کے لیے خرابی ہے کہ جو مسجد کے اندر اپنی جگہ مقرر کر لیتا ہے کہ سیٹ ریزرو ہے، اس کی جگہ پہ دوسرا بندہ بیٹھ جائے، وہ آ کر اس کے ساتھ لڑائی کرنا شروع کر دیتا ہے. حضور نے فرمایا اس نمازی کے لیے کیا ہے، فرمایا، اور حضور نے مثال دی ہے. کیا مثال دی ہے؟ آپ سنیں گے آپ حیران ہو جائیں گے. حضور نے فرمایا کہ ایوتن الرجل المکان فی المسجد، کہ بندہ مسجد کے اندر اپنے لیے جگہ مقرر کر دے کہ بھائی اس جگہ یہ میری جگہ. کئی لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو کہیں جائیں تو اپنا رواج چھوڑ کے جاتے ہیں کہ کہیں سیٹ کے اوپر دوسرا نہ بیٹھ جائے. جیسے کہ یہ اکثر ہم لوگوں کے اندر یہ بیماری پائی جاتی ہے، اور حالانکہ یہ دیکھیں کتنی وعید آئی ہے حضور کی اس حدیث کے اندر. سرکار نے فرمایا، اچھا، اور یہ بھی ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے کہ مثلا اگر ہم سے پہلے اگر کوئی بندہ اس جگہ پر بیٹھا ہے تو اس نے نیکی میں ہم سے پہل کی ہے نا، وہ ہم سے پہلے آ کر مسجد میں پہنچا ہے تو وہ مبارکباد کا تو وہ مستحق ہے کہ وہ ہم سے پہلے آیا. بندہ بعد میں بھی آیا اور کہے کہ تمہیں پتہ ہے کہ میں اس جگہ پر بیٹھتا ہوں، تم اس جگہ پر کیوں بیٹھے ہو؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا بھی ہے، کانوں سے سنا بھی ہے. اس پر کئی مسجدوں میں جھگڑے بھی ہوئے، بندے آئے انہوں نے لڑائی کر دی. تمہیں پتہ ہے کہ میں یہاں بیٹھتا ہوں، تو اس جگہ پہ کیوں بیٹھا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ اس طرح مسجد میں اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر نہ کرو. کیوں؟ کما یوتن البعیر، جس طرح کے اونٹ اپنے لیے بیٹھنے کی جگہ مقرر کرتا ہے. حدیث کے اندر آتا ہے اور باقاعدہ محدثین نے لکھا ہے کہ اونٹ کی ایک عادت ہے. اونٹ کی کیا عادت ہے؟ اونٹ کی عادت ہے کہ اونٹ ایک جگہ پر بیٹھتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اچھا، اس اونٹ کی جگہ اگر جس جگہ پر وہ اونٹ بیٹھتا ہے اس اونٹ کی جگہ اگر کوئی دوسرا اونٹ آ کر بیٹھ جائے کیا کرتا ہے؟ تو روایات کے اندر آتا ہے کہ وہ اونٹ بے قابو ہو جاتا ہے اور وہ اس دوسرے اونٹ پر حملہ کرتا ہے. وہ کیا کرتا ہے؟ وہ اس پر حملہ کرتا ہے، حتیٰ کہ اس وقت تک اس کے ساتھ وہ لڑائی کرتا ہے جب تک کہ اس کو اپنی جگہ سے اٹھا نہ دے، پھر وہ اس جگہ پر جا کر بیٹھتا ہے. تو حضور نے فرمایا کہ گویا کہ اس طرح اگر کوئی بندہ پہلے سے مسجد میں بیٹھا ہوا ہے اور دوسرا بندہ کہے کہ اس جگہ پہ تو میں بیٹھتا ہوں، تو کیوں بیٹھا ہے؟ فرمایا کہ یہ انسانوں کا طریقہ نہیں ہے بلکہ جانوروں کا طریقہ ہے. فرمایا کہ اس طرح نہ کرے بندہ. تو فرمایا کہ جو بندہ پہلے سے بیٹھا ہوا ہے اور اگر جہاں اس کو جگہ ملے وہ وہیں آ کر بیٹھ جائے. یہ بڑا اس کے لیے سمجھنا انتہائی ضروری اور لازمی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. آگے تیسری حدیث ہے، اور اس حدیث کو جو ہے امام احمد نے بھی مسند امام احمد کے اندر نقل فرمایا ہے، امام طبرانی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے، ابن خزیمہ کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، امام حاکم نے بھی اس حدیث کو نقل فرمایا ہے. اور اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ کیا فرماتے ہیں؟ وعن ابی قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ قال
حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ اللہ کے پیارے حبیب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. اللہ اکبر. قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق فی الصلاة؟ قال لا يتم ركوعها ولا سجودها او كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسوأ الناس سرقة الذي يسرق من الصلاة. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چور وہ ہے. حضور نے کیا فرمایا؟ سب سے برا چور وہ ہے جو اپنی نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ. اب اس حدیث کو آپ دیکھیں, اس کا مفہوم, اس لیے میں یہ تمام حدیث کا میں نے انتخاب کیا کہ ہم اپنی نماز کو صحیح کر لیں. یہی اگر ہمارا عمل ہو جائے تو شاید یہی ہماری بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ سب سے اسوأ الناس سرقة, کہ حضور نے فرمایا کہ سب بدترین چور وہ ہے, لوگوں میں سب سے برا چور وہ ہے. باقاعدہ الناس کا لفظ حضور نے استعمال کیا کہ تمام لوگوں میں سے سب سے برا چور وہ ہے الذی یسرق من الصلاة, جو شخص اپنی نماز کے اندر چوری کرتا ہے. اب حدیث کا آگے سنیں. قالو, فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مجلس میں جتنے صحابہ بیٹھے تھے, جب سرکار نے فرمایا کہ لوگوں میں سب سے بدترین چور وہ ہے جو اپنی نماز میں کیا کرتا ہے, چوری کرتا ہے, تو حدیث کے الفاظ قالو یہ جمع کا صیغہ ہے کہ حضور کی مجلس میں بیٹھے ہوئے جتنے صحابہ تھے سارے بیک آواز عرض کرنے لگے یا رسول اللہ, یا حبیب اللہ, کیف یسرق من الصلاة, یا اللہ کے حبیب نماز میں چوری کیسے کی جاتی ہے؟ صحابہ نے کیا سوال کیا؟ حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین چور کون سا ہے؟ وہ ہے کہ جو نماز میں چوری کرے. تو قالو, جو تمام صحابہ وہاں بیٹھے تھے انہوں نے پھر حضور سے کیا سوال کیا کہ کیف یسرق من الصلاة, یا رسول اللہ نماز میں کیسے چوری کی جاتی ہے؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها, جو شخص نماز کا رکوع اور سجدے صحیح ادا نہیں کرتا وہ نماز میں چوری کرتا ہے. اللہ. اب آپ سے اندازہ لگائیں کہ اگر بندہ نماز بھی پڑھے اور بندہ گھر سے بھی آئے, وضو بھی کرے, وقت بھی نکالے, تو اگر ہم صحیح طریقے سے رکوع ادا نہ کریں, صحیح طریقے سے سجدہ ادا نہ کریں, صحیح طریقے سے نماز کے اراکین ادا نہ کریں, تو اس کا مطلب ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ نماز واپس ہمارے لیے وبال بن جائے. تو حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں سے سب سے بدترین انسان وہ ہے جو اپنی نماز میں کیا کرتا ہے, چوری کرتا ہے. اور صحابہ نے عرض فرمایا کہ یا رسول اللہ, قالوا یا رسول اللہ کیف یسرق من الصلاة, کہ نماز میں چوری کیسے کی جاتی ہے؟ قال, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یتم رکوعها ولا سجودها, کہ نماز کو جو ہے وہ اس کے رکوع اور سجود کو صحیح طریقے سے جو شخص پورا نہیں کرتا, ادا نہیں کرتا, گویا کہ وہ نماز کے اندر چوری کرتا ہے. اب رکوع کو صحیح طریقے سے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جب بندہ جھکے تو اپنے گھٹنوں کو پکڑ کر اپنی پیٹھ کو بالکل سیدھا رکھے اور اپنے سر اور پیٹھ کو بالکل برابر کر دے. بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا جھکے اور فوراً کھڑے ہو گئے, یہ ان لوگوں کے لیے جن کو کوئی عذر نہیں ہے. کسی کو کوئی عذر ہے وہ ایک الگ چیز ہے, لیکن جب بندہ صحیح ہے, صحت مند ہے, نماز پڑھنے کے لیے آ بھی رہا ہے, اس کے باوجود اگر وہ رکوع اور سجود صحیح ادا نہیں کرتا تو حضور نے فرمایا کہ گویا کہ وہ نماز کے اندر کیا کر رہا ہے, چوری کر رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں نماز کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر حتیٰ کہ ایک حدیث کے اندر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ نماز پڑھا رہے تھے, اور نماز سے جیسے ہی آپ فارغ ہوئے تو حضور نے ایک صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا کہ تم اپنی نماز کو صحیح کرو, تم رکوع اور سجود ادا نہیں کرتے صحیح, تم صحیح طریقے سے نماز ادا نہیں کر رہے اور تمہاری نماز کا پڑھنے کا طریقہ ٹھیک نہیں ہے. پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں کہ میں جس طرح اپنے سامنے دیکھتا ہوں اس طرح اپنے پیچھے بھی دیکھتا ہوں.
نہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو باقاعدہ طور پر اس طرح تربیت کیا کرتے تھے تاکہ میرے ان صحابہ کی نماز ضائع نہ ہو جائے، نماز پڑھنے بھی آئے اور نماز صحیح ادا نہ کرے. اس لیے جب بھی نماز ادا کی جائے تو رکوع اور سجود جب بندہ کرے تو اس کو صحیح طریقے سے، ایک رکوع میں 3 تسبیحات پڑھے، پھر رکوع کا حق یہ ہے کہ وہ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے سیدھا کھڑا ہو جائے. بعض لوگ سیدھا کھڑا نہیں ہوتے، ڈائریکٹ چلے جاتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس طرح کرنے والا نماز میں چوری کرتا ہے. پھر بندہ جب سجدہ میں جائے تو 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد کم از کم زیادہ سے زیادہ 5 7 اور 9 بھی پڑھ سکتے ہیں. جو ہے وہ 3 تسبیحات پڑھنے کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے وہ سیدھا بیٹھے. باقاعدہ بیٹھنے کے بعد پھر ایک تسبیح کی مقدار کم از کم بیٹھے، اور بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سے، یعنی کہ سجدے سے سر کو اٹھایا اور فوراً جو ہے حضور نے فرمایا کہ اس طرح سجدہ نہ کرو کہ جس طرح کوہ ٹھونگے مارتا ہے یا مرغ دانہ چگتا ہے. تو یہ ساری چیزیں ہمارے لیے جو ہے وہ سمجھنے کے لیے بہت ہی ضروری اور لازمی ہیں. پھر دیکھیں کہ اس کا ہمیں اس چیز کا احساس نہیں ہوتا، ہم کہتے ہیں کہ چلو جی نماز پڑھ لیا آ گیا پھر اب دیکھیں اس کی وعید کیا ہے. حدیث پاک ہے اور اس حدیث کو امام طبرانی نے نقل فرمایا ہے اور اسی طریقے سے دیگر محدثین نے اس کو نقل فرمایا ہے. اور حضرت طلق بن علی الحنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ وَعَنْ طَلَقِ بْنِ عَلِيٍّ الْحَنَفِيِّ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ قال، آپ کہتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا ينظر اللہ الى صلاة عبد لا يقیم فيها صلبہ بین رکوعها وسجودها. اللہ اکبر. حضرت طلق بن علی حنفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم شفیع معظم سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. کیا ارشاد فرمایا؟ کہ لا ينظر اللہ الی صلاة عبد، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز پر نظر رحمت نہیں فرماتا. جو بندہ کیا کرتا ہے؟ جو بندہ رکوع اور سجدے کے درمیان اپنی کمر کو سیدھا نہیں کرتا، کہ بندہ رکوع میں گیا اور سیدھا کھڑا نہیں ہوا اور ڈائریکٹ چلا گیا سجدے کے اندر، یا بندے نے ایک سجدہ کیا اور فوراً جو ہے سر جیسے تھوڑا سا زمین سے اٹھایا اور واپس، جس طرح کہ میں نے پچھلی حدیث میں آپ کو مثال دی کہ حضور نے فرمایا کہ اس طرح نماز ادا نہ کرو جس طرح کی جو ہے وہ نقرۃ الغراب، جس طرح کہ کوہ ٹھونگے مارتا ہے، اس طرح سجدہ اور رکوع نہ کرو. اور فرمایا کہ جو شخص صحیح طریقے سے رکوع نہیں کرتا یا صحیح طریقے سے سجدہ نہیں کرتا اور رکوع کرنے کے بعد سیدھا کھڑا نہیں ہوتا اور سجدہ ایک سجدہ کرنے کے بعد دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھتا نہیں ہے، فرمایا کہ لا ينظر اللہ الى صلاة العبد، اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز پر نظر رحمت نہیں فرماتا. آپ مجھے پتہ ہے بندہ نماز بھی پڑھے اور اللہ کی نظر رحمت سے معروم بھی ہو جائے تو یہ کتنا بڑا جو ہے وہ بجائے کہیں نماز پڑھنے کے کہیں ثواب کے کہیں ہمیں عذاب تو نہیں کر رہا. اس لیے یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو باحثیت مسلمہ ہم جن میں 5 مرتبہ نماز پڑھتے ہیں، اور نماز کا پڑھنا جب 5 مرتبہ اللہ نے ہم پر فرض کیا ہے تو اس کی اہمیت کا اسی سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہر فرض کو حج ہے. دیکھیں زندگی میں 1 مرتبہ بندے پر فرض ہے، وہ بھی اگر صاحب نصاب ہوگا. زکوٰۃ اس وقت بندے پر فرض ہے کہ جب اس کے پاس پیسہ مال موجود ہوگا. روزہ رمضان کے سال کے بعد یا 11 مہینے گزارنے کے بعد پھر رمضان آئے گا، پھر روزہ اس پر فرض ہوگا. اسی طریقے سے دیکھیں کہ لیکن نماز ایک ایسی عبادت ہے جو دن رات میں 5 مرتبہ ہر بالغ مرد اور عورت پر اللہ نے فرض کر دی ہے، اس میں تخصیص کر دی ہے. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ جو بندہ اگر پہلی صف میں بیٹھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اضافہ فرماتا ہے. پھر یہ حدیث میں فرمایا حضور نے کہ جو سیدھی طرف امام کے دینی طرف ہوتے ہیں وہ زیادہ اجر کے مستحق ہوتے ہیں، جو امام کے بائیں طرف ہوتے ہیں ان کو دینی طرف بنسبت دوسری صف میں ہوتے ہیں ان کو پہلی صف والوں کی بنسبت کم اجر ملتا ہے. جو دوسری سے تیسری قرار کیا ہے کہ بندہ کیا کرے، اس کے اندر تڑپ پیدا ہو کہ میں نیکی میں صف اول میں رہوں.
نیکی کے باب میں کیا کروں، صف اول میں رہوں. اور یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم فرقان مجید میں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے حبیب علیہ السلام کے صحابہ کا معیار بتایا ہے کہ معیار کیا تھا صحابہ اکرام کا، کہ فاستبقوا الخیرات، کہ جب انہیں کوئی نیکی نظر آتی تو اس میں ایک دوسرے سے سبقت لے جاتے تھے. ان کی کوشش ہوتی تھی کہ نیکی کے اس باب میں کیا ہو جاؤں، آگے بڑھوں. حتیٰ کہ سرکار دو عالم شفیع معظم اسلام کا ابتدائی دور اور مشکلات کا دور، حضور علیہ السلام نے جو ہے وہ صحابہ کو ترغیب دی کہ فلاں غزوے کے لیے اپنے آپ کے مال کی ضرورت ہے. حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پر کروڑوں رحمتوں کا نزول فرمائے. آپ فرماتے ہیں کہ ان دنوں میں بڑا خوشحال تھا. کیا تھا؟ اور اللہ نے بڑا مال دیا ہوا تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے جب سرکار نے فرمایا کہ فلاں غزوے کے لیے مجھے مال کی ضرورت ہے، اپنا مال جس کے پاس جو توفیق ہے وہ پیش کرے. تو حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میرے پاس ان دنوں میں بڑے خوشحالی کے دن تھے اور مال بھی بہت تھا. تو میں نے کیا کیا کہ اپنے مال کو 2 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا. 2 حصوں میں کیا کیا، اس کے 2 حصے بنائے کل مال کے. اور ایک حصہ میں نے اپنے بال بچے کے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے جو میرے زیر کفالت تھے ان کے لیے رکھا، اور ایک حصہ میں نے لا کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں رکھ دیا. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے دل میں یہ نیت کی کہ آج نیکی کے اس باب میں فاروق اعظم سے کوئی بڑھ نہیں سکے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ دل میں خیال کیا کہ آج میں نے بہت مال لایا ہے، انشاءاللہ میں صحابہ میں سب سے زیادہ مال سرکار کو پیش کرنے والا ہوں. کہتے ہیں میں نے ابھی دل میں یہ بات کی تھی تو سرکار کو میرے دل کی خبر ہو. سرکار کو کیا ہو گئی؟ خبر ہو گیا. اور فرماتے ہیں کہ پہلے جب بھی مال لاتے تھے حضور نے کبھی نہیں پوچھا تھا کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے. فرماتے ہیں میں نے جا کر مال، آدھا مال ڈھیر لگایا سرکار کے قدموں میں. حضور نے اسے قبول فرمایا. آپ نے مسکراتے ہوئے میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ اللہ تیرے اس مال کو قبول فرمائے. اتنا مال لے کر آئے اور گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ حضور نے کیا فرمایا؟ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، اپنے مال کے 2 حصے کیا، آدھا گھر والوں کے لیے چھوڑا اور آدھا آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. سرکار نے فرمایا اللہ تیری اس محبت کو قبول فرمائے. بیٹھ گئے. کہتے ہیں بیٹھ گئے. حضرت فاروق اعظم کہتے صحابہ اپنی اپنی بساط کے مطابق مال لاتے رہے اور میں خوش بیٹھا تھا کہ آج مجھ سے کوئی نہیں پڑے گا. فرمایا اتنے میں حضرت صدیق اکبر تشریف لائے. فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر امیر المؤمنین، خلیفۃ المسلمین، افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، ایسے تو انہیں نبی پاک نے افضل البشر نہیں کہا انبیاء کے بعد. فرماتے کہ سیدنا صدیق اکبر نے اپنے گھر میں جتنا مال تھا وہ سارا جمع کیا، حتیٰ کہ گھر سے نکلتے ہوئے دیواروں پر ہاتھ پھیرا کہ کہیں کوئی دیوار میں کوئی سوئی تو نہیں رہ گئی کہ سرکار نے طلب کی ہو اور صدیق پیش نہ کر دے. فرماتے ہیں کہ میں نے کیا کیا کہ حضرت صدیق اکبر نے سارا مال لے کر آئے اور لا کے سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا، حتیٰ کہ آپ کے جسم پر صرف وہ چادر تھی جس سے آپ نے پردہ کیا ہوا تھا، اور جو پہلے جو کپڑے پہنے ہوئے تھے ان کے ساتھ جو بٹن تھے وہ بٹن بھی اتار کے اس میں ڈال دیے تھے، اور ببول کے درخت کے کانٹے اس چادر کے ساتھ لگا کر اس کو آگے سے باندھا ہوا تھا. یعنی ایک وہ چادر اپنے جسم پر رکھی جس سے جسم ڈھانپا ہوا تھا، اور ببول کے درخت کے کانٹے لگا کر کیا ہوا تھا کہ تاکہ کوئی بٹن بھی نہ رہ جائے جو سرکار کو پیش نہ کروں. اور وہ جو ضرورت شرعی تھی کہ اپنا پردہ کرتے، اپنے جسم کو ڈھانپتے، وہ ضرورت شرعی تھی. اور آپ نے کیا کہ وہ سارے کے سارا جو ہے وہ مال آ کے سرکار کے قدموں میں ڈھیر کر دیا. تو اللہ کے حبیب علیہ السلام نے آپ کے مال کو دیکھا اور دیکھتے ہوئے فرمایا کہ اے صدیق، کیا اپنے گھر والوں کے لیے بھی کچھ چھوڑا ہے؟ حضرت صدیق اکبر نے جو جواب دیا تاریخ اسلام آج بھی اسے یاد کرتی ہے اور 1400 سال تک وہی. فرمایا کہ گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں، باقی جو کچھ تھا سب پیش کر دیا. ابھی یہ بات کہی تھی. حضرت فاروق اعظم کہتے ہیں کہ میں نے کہا کہ میں کچھ بھی کر لوں نیکی کے باب میں صدیق سے نہیں بڑھ سکتا. میں نیکی کے باب میں صدیق سے نہیں بڑھ سکتا. ابھی یہ بات ختم نہیں ہوئی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اتنے میں باقاعدہ تاریخ الخلفاء کے اندر سیدنا صدیق اکبر کے فضائل کے اندر حضرت علامہ سیوطی نے روایت کو نقل فرمایا ہے کہ ابھی یہ ماجرا دیکھ ہی رہے تھے، چل ہی رہا تھا کہ صدیق اکبر کی کیفیت دیکھی کہ ایک چادر جسم کے اوپر اور وہ بھی ببول کے کانٹے لگا کے درخت کے،
اس کو آگے سے باندھا ہوا ہے، اس کو جوڑا ہوا ہے، اس کو سیلا ہوا ہے کانٹوں کے ساتھ. فرمایا اتنے میں جبریل آئے، اور جبریل نے بھی ایسا کپڑا پہنا ہوا اور آگے بھگول کے درخت کے کانٹے لگائے ہوئے. علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے پوچھا کہ جبریل آج خیر تے ہے، آج بڑا عجیب لباس پہنے ہے، یہ خیر تو ہے؟ حضرت جبریل نے عرض کیا، علامہ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں لکھا ہے کہ عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک جبریل نے نہیں، آج آسمان کے ہر فرشتے نے یہ لباس پہنا ہوا ہے. فرمایا اللہ نے حکم دیا ہے کہ میرے صدیق کے ایثار کو دیکھو اور اس ادا کو اپناؤ آج جو صدیق اپنے رب کی رضا کے لیے اپنا رہا ہے. یہی ہے کہ انسان کا جب اخلاص ہو، اس کے اندر جو ہے وہ اللہ کی رضا اس کے اندر شامل ہو، تو پھر وہ صدیق مال تو سب دیتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذِي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى، کہ جہنم کی آگ سے وہ شخص دور رکھا جائے گا جو اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے اس لیے خرچ کرتا ہے کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے. تو وہ جو بندہ اخلاص کے ساتھ کوئی عمل کرے، اللہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ راضی ہوتا ہے. حضور نے فرمایا کہ جو شخص نماز ادا کرے اور وہ نماز میں اگر رکوع اور سجدہ صحیح ادا نہیں کرتا، اور وہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر نظر رحمت نہیں فرماتا. اس لیے میرے دوستو، بزرگوں، خواتین یہاں موجود ہیں، میری مائیں بہنیں یہاں موجود ہیں، جب بھی نماز ادا کرے تو جو نماز ہم پر فرض ہے ہمیں اس کو صحیح طریقے سے ادا کرنا چاہیے. اگر ہم اس کو صحیح ادا کریں گے تو اگر بندہ کہے کہ میں بہت ہی جلدی میں بڑی ارجنٹ میں نے جانا ہے، وہ زیادہ سے کیا ہوگا، 1 یا 2 منٹ پہلے فارغ ہوگا نا. 1 یا 2 منٹ کے پیچھے بندہ کیا کرے کہ وہ اپنی نماز کو خراب کر لے. اس لیے جب بھی نماز ادا کی جائے اس کے رکوع کو باقاعدہ صحیح ادا کیا جائے، ان کے سجدوں کو صحیح ادا کیا جائے. ایک رکوع کرنے کے بعد بندہ سیدھا کھڑا ہوا، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہے، پھر ربنا ولک الحمد کہہ کر پھر اللہ اکبر کہتا ہوا بندہ سجدے کے اندر جائے. سجدے میں تسبیحات پڑھنے کے بعد کم از کم 3 تسبیحات اور زیادہ سے زیادہ 5 7 9 11 بھی پڑھ سکتے ہیں. اور جو ہے وہ پڑھنے کے بعد جو ہے وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے باقاعدہ ایک تسبیح کی مقدار بیٹھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرے سجدے کے لیے جائے. فرمایا کہ جو لوگ نماز کے اندر صحیح طریقے سے رکوع سجدہ نہیں کرتے اور وہ کمر کو سیدھی نہیں رکھتے، یا سجدے کے اندر جو ہے وہ ایک سجدے اور دوسرے سجدے کے درمیان بیٹھتے نہیں ہیں، یا رکوع کرنے کے بعد کھڑے نہیں ہوتے، بندہ تو نماز اس لیے پڑھتا ہے کہ اللہ مغفرت فرمائے. اور حضور فرماتے ہیں کہ اگر بندہ اس طرح نماز ادا کرے کہ جس طرح جانور جو ہے وہ ٹھونگے مارتے ہیں، کوبا ٹھونگے مارتا ہے، یا مرغا دانہ چگتا ہے، یا کہ وہ تیز رکوع اور سجود کرتا ہے، تو فرمایا کہ لا ينظر اللہ الى الصلاۃ عبد، اللہ تعالیٰ اس بندے کی طرف جو ہے وہ نظر رحمت نہیں فرماتا جو آپ صحیح طریقے سے رکوع اور سجدہ ادا نہ کرے. یہ وہ بنیادی چیزیں تھیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں دین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور بیسک آف دین یہی ہیں کہ ہم جو روزمرہ کی 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں. جی حضرت مؤذن واسطے بھی وہی حکم ہے جو عام آدمی رہتے، کیونکہ مؤذن اکثر امام صاحب سے پیچھے آگے بندے نے جی جو تکبیر پڑھ دیں اس واسطے خصوصیت ہے. امام اور مؤذن یہ ان کی جگہ مقرر ہے، یہ شریعت نے ان کو مقرر کیا ہے. ٹھیک ہے نا، مؤذن صاحب نے پکڑ کے نا کھینچے کہ جناب امام صاحب حدیث سنائی ہے کہ اپنی جگہ چھوڑو. یہ بھی کچھ غلط فہمی. ہاں یہ امام اور مؤذن کی جگہ یہ مقرر ہے. علامہ صاحب آدمی میرے تو میں جس طرح آدمی گھنٹہ میں پہلا آدمی بیٹھ جاتا ہے، کوئی تراویح کا آدمی جس طرح ہونا کہ بیٹھ نہیں، وہ میں نے بتایا میرے تو نہیں تراویح بھی اتنے بندہ کیوں ہوتا ہے. نہیں، یہ جو پہلے آئے گا نا، میں نے آپ سے بتایا کہ وہ جو ہے وہ اجر میں وہ بازی لے گیا. تو کچھ کو اطلاع ہوتا ہے پہلے ہم نے جگہ ہے نہیں، وہ میں نے مسئلہ ٹھیک ہے، وہ مسئلہ میں نے بیان کر دیا ہے کہ بندہ اپنی جگہ مقرر نہ کرے. جو پہلے آ کر بیٹھا ہے بعد میں آنے والا یہ نہ کہے کہ تو پہلے یہاں کیوں بیٹھا ہے. بات ختم ہوگی. اور سوال جی. نہیں، لیکن تکبیر پڑھنے والا دائیں بائیں بھی تو ہو سکتا ہے نا، ضروری نہیں کہ وہ آپ کے پیچھے رہے، دائیں بائیں بھی تو کھڑا ہو کے پڑھ سکتا ہے. پڑھ سکتا ہے جی. وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن جو ٹھیک ہے میں آپ سے کروں جی. نماز پڑھتے ہوئے جو نظریں ہیں وہ پوری مسجد کی طرف دیکھنا چاہیے کہ یہ مسئلہ میں پچھلے درس میں بیان کر چکا ہوں کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ سامنے جہاں سجدہ گاہ ہے وہاں پر دیکھے. جب رکوع میں جائے تو پاؤں کے اوپر دیکھے.
اور جب اتحیات میں بیٹھے تو اپنی گود میں دیکھیں. یہ دیکھنے کا کرائٹیریا ہے. دائیں بائیں دیکھنے سے منع کیا. میں نے پچھلے درس میں اس کے اوپر حدیث پیش کی تھی. سب جڑیاں 4 سنتاں نے زور کی پہلا جی اگر جماعت کھلوگی مطلب لیٹ آیا تو انہوں نے پھر کیا؟ ہاں یہ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. بندہ آیا جماعت ظہر کی میں پہنچا اور جماعت کھڑی تھی, وہ سنتے ہیں اس کی رہ گئی, وہ سیدھا آ کر جماعت میں شامل ہو جائے. اب وہ ان 4 سنتوں کو کیسے ادا کریں؟ کہ ہمارے جو ہے وہ حاجی صاحب نے, حاجی ناصر صاحب نے بڑا اچھا سوال کیا. اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے. یہ اکثر ہم لوگوں کو اس مسئلے کا پتہ نہیں ہوتا. وہ جب نماز پڑھ کے امام سے فارغ ہو جائیں آپ کیا کریں کہ اب چونکہ آپ سے ترتیب آٹومیٹکلی ساقط ہو گئی, اب باقی ترتیب کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. اس کے لیے حکم یہ ہے کہ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد پہلے 2 سنتیں ادا کریں. کیا کریں؟ اب کیونکہ وہ سنتیں 4 رہ گئی ہیں, باقی ترتیب کو آپ ڈسٹرب نہ کریں. پہلے 2 سنتیں ادا کریں. 2 سنتیں ادا کرنے کے بعد پھر جو 4 سنتیں ہیں وہ ادا کریں. وہ بھی قضا نہیں ہے, وہ بھی ادا ہی کرائیں گے. لیکن ترتیب اس میں کیا ہے کہ فرضوں کے بعد اگر آپ جماعت میں شامل ہو گئے, 4 سنتیں آپ کی رہ گئی, تو آپ جماعت پڑھنے کے بعد پہلے 2 سنتیں ادا کریں, اس کے بعد پھر 4 سنتیں ادا کریں, جی, اور اس کے بعد پھر نوافل ادا کریں. یہ ترتیب بہت اچھا سوال ہے. جی ماشاءاللہ یہ بہت اچھا سوال ہے. اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. 4 سنتیں جمعے سے پہلے, 4 سنتیں جمعے کے بعد, پھر 2 سنتیں جمعے کے بعد. 4 اور 4 8 اور 2 10 سنتیں یہ جمعے کی, یہ سنتیں مؤکدہ ہیں. 4 سنتیں جو پہلے پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں. جو نماز جمعہ کے بعد 4 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں. ان کے بعد جو 2 سنتیں پڑھی جاتی ہیں وہ بھی سنتیں مؤکدہ ہیں. اس میں کچھ لوگوں کو یہ اشتباہ ہوتا ہے کہ شاید بعد والی مؤکدہ نہیں ہے. یہ 4 سنتیں جمعے کی 4 پہلے کی, جمعے کے بعد کی 6 سنتیں, یہ ساری کی ساری سنتیں مؤکدہ ہیں. اللہ آپ کو برکات عطا فرمائے. جمعے میں بھی آپ اگر یہ بتا دیں جی انشاءاللہ اس کو جمعے میں بھی ہم انشاءاللہ اس کے اوپر میں انشاءاللہ جمعے میں بھی پورا درس سنوں گا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ لوگوں کا ذوق شوق اور دین کے ساتھ جو تعلق ہے اور جس طرح آپ دلچسپی سے اس درس کو سنتے ہیں, انشاءاللہ العزیز یہی وہ بیسک آف دین ہے جس کو ہم دین, آپ دیکھیں کتنے آج ہم نے نئے مسئلے سیکھے ہیں. انشاءاللہ میں جمعے میں اس کو تفصیل سے اس درس کو آگے کنٹینیو کر دوں گا تاکہ جو ہے وہ لوگوں کے اندر جو غلط فہمی ہیں وہ اللہ تعالیٰ جمعے تے ایک مسئلہ بیان کر دی کیونکہ امام صاحب یہ اس سائڈ تے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہندے نے تو تھوڑی لمبی آدھ ہے امام صاحب, تو بندے جڑے نے وہ انہوں نے کہن دی پہلا انج کر کے سلام کر کے تو سیدھے ہی ہو کے بہندے. ٹھیک, میں اس پہ ایک خیر عطا فرمائے اور ذکر کرتے ہیں اور پھر انشاءاللہ دعا کی طرف بڑھتے ہیں. اللہم صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی
صلی علی محمد لا إله إلا الله إلا الله إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الله 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 الله
اللہ ہو 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 اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ جل جلالہ اللہ تعالیٰ کے اسم ذات اللہ اللہ پوری محبت کے ساتھ اللہ 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 کلمہ تمجید میرے ساتھ مل کر پڑھیں. سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم.
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اللہم صل وسلم على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین خصوصا على خلفاء الاربعة الراشدین المہدیین وعلى سائر الصحابة والتابعین یا رب کریم اپنی رحمت کاملہ اور اپنی شان کریمی کے صدقے ہم سب کی اس محفل ذکر اور درس قرآن و حدیث کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما یا اللہ ہماری اس دینی تربیت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما ہمیں صحیح معنوں میں دین کو سیکھ کر اس پر عمل کی توفیق عطا فرما ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ دانستہ اور نادانستہ آمدہ اور خطاء ظاہر اور مستور گناہوں خطاؤں لغزشوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ دانستہ اور نادانستہ گناہوں کو معاف فرما اے اللہ آمدن اور خطاً گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ظاہر اور مستور گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم نے جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما جو مقروض ہیں انہیں بار قرض سے نجات عطا فرما جن جن احباب نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ہم سب کے حق میں ان دعاؤں کو قبول فرما جن کے گھروں کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما جو مائیں بہنیں دور دراز سے اس محفل میں آئی ہیں جو ہمارے بزرگ بھائی نوجوان یہاں آئے ہیں اللہ ان سب کا آنا قبول فرما سب کے گھروں میں برکتیں عطا فرما سب کی اولادوں میں برکتیں عطا فرما سب کے رزق اور روزگار میں برکتیں عطا فرما یا اللہ جن کو خاندانی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما جن کو بچوں کی پریشانیاں ہیں ان کو دور فرما جن کو بچوں کے لیے اچھے سے اچھے رشتوں کی تلاش یا اللہ ان کے لیے اچھے سے اچھے رشتے مقدر فرما یا اللہ جو ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کے تمام مرحومین کی بخشش فرما چند لمحوں کے لیے اپنے رب سے جو جی میں آئے دعا کریں یا اللہ تو علیم بذات الصدور ہے جس نے تجھ سے جو دعا مانگی ہے اس کے حق میں اس دعا کو قبول فرما ماؤں بہنوں نے جو دعائیں کی ہیں اللہ قبول فرما بزرگوں نے بچوں نے جوانوں نے جو دعائیں کی ہیں اللہ قبول فرما یا اللہ جس نے تجھ سے جو التجا پیش کی ہے اللہ ان کی التجاؤں کو قبول فرما یا اللہ نبی پاک کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو احباب اس محفل میں تشریف لاتے ہیں اللہ ان سب کا آنا قبول فرما جنہوں نے تبرک کا اہتمام کیا ہے اللہ برکات نصیب فرما یا اللہ اس محفل کو ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا دے یا اللہ اس بخشش کا ذریعہ بنا دے یا اللہ ہم پر کرم فرما اپنا فضل کی دولت سے مالا مال فرما اسلام پر زندگی عطا فرما ایمان کامل پر خاتمہ نصیب فرما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین اجمعین